آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت لے کر آ جائیں گے، پھر رزق میں اتنی برکت آئے گی کہ سارا سال گھر رزق سے بھرا رہے گا۔ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا، فائدہ آپ کا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے محرم کے 13 دنوں کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہ بے دھیانی سے گزار دیا، تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ محرم کے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان کو ضائع مت کرنا۔ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو مایوسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، صرف چند سیکنڈوں کا وقت نکال لینا ہے اور چند سیکنڈوں کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو مایوسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجیے گا۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کی خدمت میں وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ بالکل مایوس مت ہونا اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت آج اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے چند روپیوں کا کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں آپ کی زندگی میں ہیں وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ ہی چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ جو میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگی ہوں، آج اس عمل کو آپ نے 14 محرم الحرام اتوار کے دن پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے آپ انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش سے ہیں، آپ کہیں سے بھی ہیں، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آج کا یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں
تو انشاءاللہ 100% لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا جو بھی حاجت ہوگی فوری طور پر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوگی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو آفس میں پڑھ لو، یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں سے بھی آپ کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کو مایوسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے بالکل بھی نہیں دیکھنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا تو یہ وظیفہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ عمل کرے تو ویڈیو کو سکپ کر کے بالکل بھی نہیں دیکھنا، پورا دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو میرے بھائی بہنیں ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگی ہوں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن فائدہ آپ کا ہی ہے۔ آپ یقین کریں جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے آپ کے تو مشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ آپ نے صرف 30 سیکنڈ نکال کے یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نواز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ آپ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ
کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ انشاءاللہ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلتوں برکت اتنی زیادہ ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظریں کرم ہو جائیں۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حفیظ کو 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کی تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حی یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حی یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے قرآن جیت کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اکابرین اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہتے ہیں، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے
اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجیے گا، آپ کو مایوسی بالکل نہیں ہوگی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت شائدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔